پتا کھلا کہ یہ دراصل انسان نہیں ہے، یہ تو آدم خور ہے، یہ تو بچے خور ہے، یہ تو بچوں کا خون پیتے ہیں، یہ تو بچوں کا گوشت کھاتے ہیں، بچوں کو قیمہ بناتے ہیں، بچوں کے جو ہے وہ خون کو نکال کے اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ تو اب جب پوری دنیا ان کے اوپر انگلی اٹھا رہی تھی تو کسی طرح لوگوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کرنا تھا کہ لوگوں کا ذہن اس صنفائی سے ہٹ کے کہیں اور منتقل ہو جائے، لہٰذا اس ملعون ملکوں نے اتنا عظیم کام کیا ہے، اتنا بڑا صدمہ ہمیں دیا ہے کہ ہمارے آقا، کہ ہمارے رہبر اس 85 سال کی عمر تھی، کبھی لگتا ہے کہ اس نے کسی کو دھمکایا ہوگا، کسی کو ارے یہ تو دشمنوں سے بھی پیار سے بات کرتا تھا، اس نے اپنے دادا کی سیرت کو اپنایا، وہ علی کہ جس پہ ظلم ہوا مگر کبھی بھی ظلم کے خلاف جو ہے ایسے اگریسو نہیں ہوئے کہ کسی کو مارا ہو کاٹا ہو، بلکہ جب مولا علی کا قاتل ان کے پاس آیا ہے تو جو دودھ خود پیا ہے وہی دودھ پلایا ہے۔ لہٰذا میں ان کے چاہنے والوں سے کہوں گا، اے امت مسلمہ، اے خامنائی کے چاہنے والے، تم نا امید نہیں ہونا، یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ اللہ قیامت تک تمہارے لیے رہبر کا انتظام کرے گا، ایک رہبر جائے گا تو دوسرا رہبر آئے گا، یہ وقتی مشکلات ہے، لہذا صبر کرو۔ مزید ہو جائے، جو ہے ظلم چاہے مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے ہے، حسینی ہی رہیں گے، یہ دنیا چاہے سے شدید ہو جائے، حیدری اور انہوں نے جو ہے کل جو حملہ کیا، انہوں نے جو بمباری کیا ہے، آپ کو لگتا ہے خیر آیت اللہ خامنائی سے جو ہے نہیں، ان کی بیٹی ماری گئی ہے، ان کا داماد مارا گیا ہے، ان کے دو نواسے مارے گئے ہیں، پھر بعض جو ابھی روایت آ رہی ہے اس میں ان کے بچے کو بھی شہید کیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، اس امریکہ اسرائیل نے جو بچوں کا اسکول ہوتا ہے یعنی نرسری سے لے کے 5 کلاس تک، ان کے اوپر انہوں نے بم برسایا۔ 108 چھوٹی چھوٹی بچیاں جنہوں نے روزہ رکھ رکھا تھا، جنہوں نے کچھ نہ کھایا پیا تھا، اس کے اوپر، اس اسکول کے اوپر بم برسایا ہے۔ نیٹ پہ وہ ساری ویڈیو موجود ہے کہ جب ان بچوں کا بیگ خون سے لت پت ہے، ان کے جوتے خون سے لت پت ہے، ان کی کتابیں خون آلود ہے، ان کی کتابیں ان کے جو ہے وہ کتابیں خون آلود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کی لاشیں سوال کر رہی ہے، اے ٹرمپ بتا میں نے کیا کیا ہے، اے نتن یاہو ملعون بتا میں نے کیا کیا ہے۔ میں ان بچیوں سے یہی کہوں گا، اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، اللہ نے آپ کو شہادت دیا ہے، شہادت مبارک ہو، لیکن ہم بس یہ کہہ کے صبر ہو جائیں گے کہ آپ کے ماں باپ آپ کے پاس جنازہ لینے کے لیے پہنچ گئے، لیکن ہائے رے سکینہ، ارے 5 سال کی عمر میں جب قید خانے میں مری، بھائی نے بدلے جتنے کام نہیں مارو گے ہر گھر سے کام نہیں نکلے گا۔ امریکہ نے کل، اسرائیل اور امریکہ نے مل کے جو ہے وہ بولیے امریکہ اور اسرائیل نے جو سب سے بڑی جرم ایران کے اندر انجام دیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کو مارنے سے اس قوم کو خاموش کر دے گا۔ یہ قوم خاموش ہونے والی نہیں ہے، اس قوم کا ہر فرد خامنائی ہے، اس قوم کا ہر فرد حسینی ہے۔ تم کتنے حسینیوں کو مارو گے، ہر گھر سے حسینی نکلے گا، ہر گھر سے حسینی نکلے گا۔ اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ارے یہ سمجھتے ہو یہ اسرائیل بھی ختم ہوگا، یہ ظلم کا امریکہ بھی ختم ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا بیڑا اسی دریا میں غرق کیا جائے گا۔
और आप समझते हैं नहीं, अभी तो जंग शुरू हुई है। हमारे शहीद रहबर ने कहा था, अरे शुरू तुमने की है, खत्म हम करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये जो आप एहतजाज देख रहे हैं, आपको मालूम हो ही गया होगा कि आयतुल्लाह खामनाई जिन्हें कल शहीद किया गया है, बेदर्दी से शहीद किया गया है। और उनके घर में वो इतने बड़े शेर थे कि किसी बंकर में नहीं गए, किसी ऐसी जगह नहीं गए कि जहां उनकी जान महफूज हो सकती थी। उन्होंने कहा कि जहां ईरान की 7 करोड़ आवाम है कि जिनको बंकर में नहीं गई है, तो फिर उसका ये रहबर भी बंकर में नहीं जाएगा, बल्कि ये कभी मौत से डरता नहीं है। और आपने देखा कि जब जब अमेरिका ने कहा कि खामनाई फरार कर रहे हैं, तो उसी वक्त जो है खामनाई कभी नमाज जुमा पढ़ाने आए हैं, कभी मस्जिद जमकरान में गए हैं, कभी अपने आका और मौला इमाम रजा की जियारत के लिए गए हैं। और खामनानी बताया है, हम अली के मानने वाले हैं, हम फरार नहीं करते, हम जंग से भागने वाले नहीं है, हम डट के लड़ने वाले हैं। इसलिए कि हमारे लिए मौला अली ने कहा कि अगर हम जीत गए हैं तो गाजी कहलाएंगे, और अगर मर गए हैं तो शहीद कहलाएंगे। यानी दोनों सूरत में जीत हमारी है, अगर मर गए तो शहीद, और अगर वापस आ गए तो गाजी। लिहाजा इस ज़ईफ शेर ने भी पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है, और उन अरब के पिट्ठुओं को भी गुलाम दिया, उन अरब के पिट्ठी गुलामों को भी आवाज दी है, बताया है कि देखो अगर किरदार में मजबूत होना तो अमेरिका जैसी सुपर पावर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आज के अरब के ममालिक जो अमेरिका और इसराइल की गोद में बैठे हैं, ईरान ने 7 जगह बम मार के ये बता दिया है कि तुम जिसके भरोसे अपनी हिफाजत के लिए आज खड़े हो, देख लो वो आज खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा है, तो तुम्हारे मुल्क की क्या करेगा। बस याद रखो, पूरी कायनात में अगर कोई पैगाम पहुंचाने वाला, कोई हिफाजत करने वाला है, तो वो खुदाए वहदहू ला शरीक की ज़ात है। वो ज़ात है, अगर वो चाहेगी तो मौत आएगा, और अगर वो नहीं चाहेगी तो अमेरिका जैसे लाखों मुल्क लग जाए, किसी का कोई कुछ। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।